بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ قُلْنَا سے مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک اور مسئلہ بیان فرما رہے ہیں جس میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اختلاف ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ احناف کے نزدیک کفارہ زہار اور کفارہ یمین میں مطلقاً غلام آزاد کرنے سے کفارہ ادا ہو جائے گا، خواہ وہ غلام مومن ہو یا کافر، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک کفارہ زہار اور کفارہ یمین میں مطلقاً غلام آزاد کرنے سے کفارہ ادا نہیں ہوگا، بلکہ مومن غلام آزاد کرنے سے کفارہ ادا ہوگا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دلیل، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کفارہ زہار اور کفارہ یمین کو کفارہ قتل خطا پر قیاس کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس طرح کفارہ قتل خطا میں لفظ راقبہ ایمان کی قید کے ساتھ مقید ہے نا، اسی طرح کفارہ زہار اور کفارہ یمین میں بھی لفظ راقبہ ایمان کی قید کے ساتھ مقید ہے، ایمان کی قید کے ساتھ مقید ہے، کیونکہ ان دونوں کے درمیان علت مشترکہ کفارہ کا ادا کرنا ہے۔ تو معلوم ہوا کفارہ زہار اور کفارہ یمین میں مطلقاً غلام آزاد کرنے سے کفارہ ادا نہیں ہوگا، بلکہ مؤمن غلام آزاد کرنے سے کفارہ ادا ہوگا۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دلیل سمجھو بھائی، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل، آپ فرماتے ہیں ہماری دلیل تو اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا او تحریر رقبۃ مؤمنہ۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کفارہ قتل خطا کو ایمان کی قید کے ساتھ مقید فرمایا ہے، اور کفارہ زہار اور کفارہ یمین کو ایمان کی قید کے ساتھ مقید نہیں فرمایا۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ مطلق کو اس کے اطلاق پر جاری کیا جاتا ہے اور مقید کو اس کی تقیید پر جاری کیا جاتا ہے۔ اگر ہم قیاس کے ذریعے کفارہ زہار اور کفارہ یمین کو بھی ایمان کی قید کے ساتھ مقید کریں، اور اگر ہم قیاس کے ذریعے کفارہ زہار اور کفارہ یمین کو بھی ایمان کی قید کے ساتھ مقید کریں، تو اس صورت میں قیاس کے ذریعے کتاب اللہ کے مطلق کو مقید کرنا اور اس کے وصف اطلاق کو منسوخ کرنا لازم آئے گا، جو کہ جائز نہیں۔ لہذا کفارہ زہار اور کفارہ یمین میں مطلقاً غلام آزاد کرنے سے کفارہ ادا ہو جائے گا، خواہ وہ غلام مؤمن ہو یا کافر۔ اب کتاب کی طرف دیکھو بھائی، وَكَذَلِكَ قُلْنَا الرَّقَبَةُ فِي كَفَّارَةِ الزِّهَارِ وَالْيَمِينِ مُطْلَقَةٌ، اور اسی طرح ہم کہتے ہیں رقبہ کفارہ زہار اور کفارہ یمین میں مطلق ہے، کفارہ زہار اور کفارہ یمین میں مطلق ہے، یعنی ایمان کی قید کے ساتھ مقید نہیں ہے۔ فَلَا يُزَادُ عَلَيْهِ شرط الایمان بالقیاس علی کفارۃ القتل، بس اس پر ایمان کی شرط کو قتل کے کفارہ پر قیاس کے ذریعے زیادہ نہیں کیا جائے گا۔ فَإِنْ قِيلَ إِنَّ الْكِتاب سے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ دو اعتراضوں کو نقل کر کے قلنا سے ان کا جواب دینا چاہتے ہیں، دو اعتراضوں کو نقل کر کے قلنا سے ان کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ پہلا اعتراض، توجہ کرو بھائی، پہلا اعتراض، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اس آیت کریمہ میں بات تبعیضیہ ہے، تقدیری عبارت یوں ہوگی وَامْسَحُوا بَعْضَ رُؤُوسِكُمْ، یعنی تم بعض سر کا مسح کرو۔ اب اس آیت کریمہ میں بعض سر کے
اب یہ آیت کریمہ بعض سر کے مسح میں مطلق ہے، بعض سر کے مسح میں مطلق ہے، یعنی اس میں مأمور بھی مطلق بعض سر کا مسح ہے، اور اس میں مقدار ناسیہ کی کوئی قید نہیں، مقدار ناسیہ کی کوئی قید نہیں۔ لیکن اے حنفیو، آپ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث کی بنا پر کتاب اللہ کے مطلق یعنی بعض سر کے مسح کو، یعنی اور کتاب اللہ کے مطلق یعنی بعض سر کے مسح کو مقدار ناسیہ کی قید کے ساتھ مقید کر دیا، حالانکہ آپ کے نزدیک خبر واحد کے ذریعے کتاب اللہ کے مطلق پر زیادتی کرنا اور اس کے وصف اطلاق کو منسوخ کرنا جائز نہیں، پھر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اعتراض کی سمجھ امید کرتا ہوں آ گئی ہوگی آپ کو۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث پاک یہ ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، ایک دن نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قوم کی روڑی پر تشریف لائے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب فرمایا اور وضو فرمایا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی پیشانی کی مقدار پر مسح فرمایا اور دونوں موضوع پر بھی مسح فرمایا۔ پہلا اعتراض مکمل ہو گیا، اس میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث کا ذکر کیا، اینڈ میں اس کو بھی بیان کر دیا۔ اب دوسرا اعتراض سمجھو بھائی، دوسرا اعتراض معترض اعتراض کرتا ہے، اور دوسرے اعتراض سے پہلے نا ایک تمہیدی بات سمجھ لیں بھائی، اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دے تو وہ عورت اس خاوند پر حرمت مغلظہ کے ساتھ حرام ہو جاتی ہے۔ اب احناف کے نزدیک یہ حرمت اس وقت ختم ہوگی جب وہ عورت کسی دوسرے خاوند سے نکاح کرے اور وہ خاوند اس سے جمع کرنے کے بعد طلاق دے یا خاوند کا انتقال ہو جائے اور اس کے بعد اس کی عدت بھی پوری ہو جائے۔ قرآن مجید کی آیت فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہ محض نکاح کے ذریعے حرمت غلیظہ کے ختم کرنے میں مطلق ہے، محض نکاح کے ذریعے حرمت غلیظہ کے ختم کرنے کے بارے میں مطلق ہے اور وطی کی قید کے ساتھ مقید نہیں۔ اے حنفیو، آپ نے حضرت رفاعہ کی بیوی والی حدیث کی بنا پر مطلق نکاح کو دخول اور جماع کی قید کے ساتھ مقید کر کے کہا، جب تک دوسرا شوہر دخول نہیں کرے گا حرمت غلیظہ ختم نہیں ہوگی اور عورت سابقہ مرد کے لیے حلال نہیں ہوگی، حالانکہ آپ کے نزدیک خبر واحد کے ذریعے کتاب اللہ کے اور مطلق نکاح کو دخول اور جماع کی قید کے ساتھ مقید کرنا یہ کتاب اللہ کے مطلق پر زیادتی کرنا ہے اور اس کے وصف اطلاق کو منسوخ کرنا ہے، جو کہ جائز نہیں۔ تو پھر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اب حضرت رفاعہ کی بیوی والی حدیث سے پاک سمجھ لو بھائی، حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی والی حدیث سے مبارکہ یہ ہے کہ ایک دن حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضرت رفاعہ سے نکاح کیا تھا، پھر انہوں نے مجھے طلاق دے دی، اس کے بعد میں نے حضرت عبد الرحمن بن زبیر سے نکاح کیا، پھر میں نے ان کو اپنے کپڑے کے پلو کی طرح یعنی نامرد پایا، تو اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو کیا تو رفاعہ کے پاس واپس جانا چاہتی ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام، میں رفاعہ کے پاس واپس جانا چاہتی ہوں،
تو پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تو عبد الرحمن بن زبیر کا شہد نہ چکھے اور وہ تیرا شہد نہ چکھے، یعنی جب تک وہ تم سے جمع نہ کرے تب تک تو رفاعہ کے پاس نہیں جا سکتی، تب تک تو رفاعہ کے پاس نہیں جا سکتی۔ یہ حضرت رفاعہ کی بیوی والی حدیث پاک ہے۔ دو اعتراض مکمل ہو گئے ہیں، اب قلنا سے ان دو اعتراضوں کے جواب دیں گے۔ تو یہ انشاءاللہ قلنا سے نا قلنا ان الکتاب سے دو اعتراضوں کے جواب دیں گے، اس کو ہم کل والے سبق میں بیان کریں گے۔ اب پہلے جو اعتراض ہوئے نا، اعتراض والی عبارت کا ترجمہ سمجھ لیں، توجہ کریں بھائی۔ فَإِن قِيلَ، پھر اگر بے شک کہا جائے، فَإِن قِيلَ پھر اگر کہا جائے کہ بے شک، پھر اگر کہا جائے کہ بے شک کتاب سر کے مسح میں مطلق بات سر کے مسح کو ثابت کرتی ہے، وَقَدْ قَيَّدْتُمُوهُ، اور حالانکہ تم نے اس کو اس بات سر کے مسح کو مقدار خبر واحد کے ذریعے میں مقدار ناسیہ کے ساتھ مقید کر دیا۔ فَالْكِتَابُ مُطْلَقٌ فِي انتہاء الحرمۃ الغلیظۃ بالنکاح، اور کتاب، اور دوسرا اعتراض، اور کتاب نکاح کے ذریعے حرمت غلیظہ کے ختم کرنے کے بارے میں مطلق ہے، حالانکہ تم نے اس نکاح کو حضرت رفاعہ کی بیوی والی حدیث کے مطابق دخول کے ساتھ مقید کر دیا، دخول کے ساتھ مقید کر دیا۔